کرنے کی ضرورت ہے جس کو پڑھے بغیر اراکین اسمبلی نے منظور کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں اور اس حساس اور اہم مسئلے پر آپ نے مجھے مدعو کیا، اور گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے یہ جو آج طیارے کا حادثہ ہوا ہے اس پر میں اظہار افسوس کرتا ہوں، اور تمام مرحومین کے لیے، اور اس میں میرے بھائی، میرے دوست محترم جنید جمشید صاحب بھی شہید ہوئے ہیں، تمام شہداء کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جہاں تک بات ہے اس بل کی، دیکھیں اس میں جو لفظ آ رہا ہے، جس لفظ کو بنیاد بنا کر یہ بل پاس کرایا گیا ہے کہ جی مائنارٹیز کے حقوق کا بل ہے اور مائنارٹیز کو حقوق دیے جانے چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مائنارٹیز کو حقوق دینے کا مخالف کون ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات پر نظر دوڑائی جائے، اگر قرآن و حدیث کے احکامات پر نظر دوڑائی جائے، تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے حکومت میں رہتا ہے، مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، مسلمان اسٹیٹ میں رہتا ہے، تو اس غیر مسلم کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت مسلمان کے ذمے ہے۔ جب اسلام یہ درس دے کہ اس کی جان، مال، عزت اور آبرو مسلمان کے ذمے ہو، تو پھر وہاں ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی تو بات ہو نہیں سکتی۔ جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ حقوق کے حوالے سے کس نے مخالفت کی ہے، کون سا عالم ہے، کون سا مسلک ہے، کون سا مذہبی طبقے کا آدمی ہے جس نے مائنارٹیز کو حقوق دینے کی مخالفت کی ہو؟ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ مائنارٹیز کو حقوق ملنے چاہیے، ان کو یہاں رہنے کا بھی حق ہے، جینے کا بھی حق ہے، اور اسی طرح زندگی گزارنے کا حق ہے جس طرح کسی مسلمان کو زندگی۔ اگر اس حوالے سے کوئی قانون بنتا ہے یا آتا ہے، یا آلریڈی ایسا قانون یہاں موجود ہے پاکستان کے اندر، ہم نے اس کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ جمعیت علماء اسلام نے اس میں اپنا کردار بھی ادا کیا ہے۔ یہ جو بل ہے جس کو صرف 7 منٹ کے اندر پاس کرایا گیا ہے سندھ اسمبلی سے، اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اسلام اور قرآن اور سنت کے خلاف یہاں کوئی قانون نہیں بنے گا۔ پہلی بات، یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور شریعت مطہرہ کے قوانین کے خلاف ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ایسی کیا عجلت تھی کہ 7 منٹ میں قانون کو پاس کیا جا رہا ہے؟ جب اتنی بڑی ایک اہم ایشو تھا تو اس کو علماء کے پاس لایا جاتا۔ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے جو اس کام کے لیے موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جاتا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل اس پر ڈیبیٹ کرتی اور اپنی رائے سے آگاہ کرتی۔ اب شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ 18 سال سے کم عمر والا اگر کوئی اسلام قبول کر، اب آپ نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت زید چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسلام قبول کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی قوانین ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس وقت دیکھیں ہندوستان کی صورتحال کیا ہے، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو اور سکھوں کو زبردستی بستیوں کو ہندو بنایا جا رہا ہے۔ اگر وہ ہندو نہیں بنتے تو ان کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ بل لا کر آپ نے تو ان کو سپورٹ دے دی ہے۔ اب وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے، اس پر تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں مجھے یہ بتائیں، پورے صوبہ سندھ میں کوئی ایک واقعہ جہاں اسلام زبردستی قبول کرایا گیا ہو؟ کہتے ہیں کہ جی انٹیریئر میں بہت زیادہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ شادی کے نام پر نابالغ لڑکیوں کو جبراً مذہب تبدیل کروا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی آج قانون سازی کی ضرورت پیش ہے۔ اس میں مجھے دکھائیں نا کہ کہاں زبردستی کلمہ پڑھایا گیا، کوئی کسی لڑکی کی کوئی اسٹیٹمنٹ تو آئے، وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے جانے چاہیے، اس کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جب وہ اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو گیا، جبر ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس قانون سے پیچیدگیاں بڑی ہیں، پیچیدگیاں کم نہیں ہوئی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں کہ اب وہ بچہ یا بچی 18 سال سے کم عمر ہے، وہ آ کے مولوی صاحب کو کہتا ہے، عالم کو کہتا ہے کہ جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسلام اور قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہتی ہیں کہ اس کا کلمہ قبول کر لو، اور سندھ کا آئین کہتا ہے کہ اس کا کلمہ قبول نہ کرو۔ اب میں سندھ کے آئین کو مانوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانوں؟ اب پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس نے شادی کرنی ہے، آپ کا آئین کہتا ہے کہ یہ ہندو ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نکاح کس طرح ہوگا؟ ہندو کے مذہب کے مطابق ہوگا یا اسلام کے مذہب؟ اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں، کوئی 45 سال 50 سال کا
جوڑا ہے، شادی شدہ ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے. اب ماں باپ کا تو اسلام قبول ہے، بچے 18 سال سے کم عمر والے ہیں اس لیے بچوں کا اسلام قبول نہیں. اب خدا نہ خواستہ اس دوران بچے کو ہارٹ اٹیک ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ فوت ہو گیا. اب اس کا آپ جنازہ پڑھیں گے مسلمانوں کے طرز پر یا ہندو کے قبرستان میں دفنائیں گے یا مسلمان کے قبرستان میں لے آئیں گے؟ خدا نہ خواستہ باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، اس کی میراث کیسے تقسیم کریں گے؟ اس کی ملکیت کیسے تقسیم ہوگی؟ اسلام کے طور پر اس کو آپ دیں گے. آپ کا چونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں بچے، لیکن آپ کا سندھ کا آرڈیننس کہتا ہے کہ جی یہ ہندو ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ سکھ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس کی ملکیت کیسے اس طرح تقسیم؟ کا کوئی قانون جو کہ نہ صرف یہ کہ شریعت کے خلاف ہو بلکہ اس آئین کے بھی خلاف ہے جس آئین کے تحت تمام تر ہمیں یہاں پر قانون سازی ہے، اسمبلیز کا وجود نظر آ رہا ہے، تو کوئی ایک قانون ساز اسمبلی آئین سے متصادم قانون کس طرح سے منظور کروا سکے؟ یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. اور کل جو آل پارٹیز کانفرنس جمعیت علماء اسلام کی سربراہی میں ہوئی، جس میں آپ نے دیکھا کہ تمام تر مذہبی جماعتیں شامل ہوئی، شیعہ مسلک کی، بریلوی مسلک کی، دیوبندی مسلک کی، اہل حدیث، تمام تر لوگ کل جے یو آئی کے اے پی سی میں تھے. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ بل مسترد ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، اب یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولوی انتہا پسند ہے، مولوی شدت پسند ہے، لیکن شریعت مطالعہ اس پہ کیا کہتی ہے؟ علماء اکرام نے کل یہ فتویٰ دیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں. ان کے ایمان باقی رہنے کا اب اندیشہ نہیں رہا ہے، ان کو اپنے ایمان کی تجدید کر، کیونکہ یہ اسلام سے مذاق ہے، یہ قرآن سے مذاق ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنائے ہوئے سیرت طیبہ سے مذاق ہے. تو اس میں سندھ اسمبلی کا اب اس میں آپ ایک عجیب سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ کہا گیا کہ جو شخص اس نو مسلم کے ساتھ تعاون کرے گا اس کو جو ہے 5 سال تک سہولت کار کے طور پر اس کو پھر 5 سال کے لیے آپ قید دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، میرے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے، اب میں نے اگر ان کو کلمہ پڑھا لیا، قرآن مجھے کہتا ہے کہ اس کو کلمہ پڑھاؤ، شریعت کہتی ہے کلمہ پڑھاؤ، سندھ اسمبلی کہتی ہے کہ کلمہ پڑھاؤ گے تو 5 سال کے لیے جیل میں جاؤ گے. اب یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ میں اگر کوئی عیسائی ہونا چاہے، کوئی یہودی ہونا چاہے، کوئی کنورٹ ہونا چاہے، تو کیا وہاں ایسا کوئی قانون ہے؟ کوئی برطانیہ میں؟ بات یہ ہے ہوا کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں یہ بات آپ سے آن ریکارڈ ہے اور نوٹ کروائی تھی کہ سندھ میں 1000 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے، اور پھر اس کو ہم نے کل تفصیلات جو ہائی کورٹ میں اس وقت زیر بحث ہیں، جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ سندھ میں 14 منسٹریوں اور 14 ڈپارٹمنٹ میں 1 کھرب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. خوراک کی ڈپارٹمنٹ میں 46 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. مقامی اداروں میں 17 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. توانائی کے شعبے میں 17 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. تنخواہوں، پینشن، قرض، ایڈوانس کی مد میں 25 ارب روپے کی کرپشن کی گئی. شہراؤں، راستوں، گٹروں، نالیوں کے اثر نو تعمیر پر 1000 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. روٹی، کپڑا اور مکان پر پچھلے کتنے عرصے میں کرپشن کا یہ ریکارڈ ہے؟ یہ 8 سالہ ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی کے، ان 8 سال کا. اب پہلا وزیر اعلیٰ جو تھا اس نے روٹی، کپڑا اور مکان پر سب کے نعرے پر سب کچھ چھین لیا. نیا چیف منسٹر لایا گیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تبدیلی لائے گا، اور واقعی اس کی تبدیلی اور انقلاب نظر آ رہا ہے کہ پچھلے چیف منسٹر نے تو لوگوں سے روٹی، کپڑا اور مکان چھینا، یہ چیف منسٹر اور اس کی کیبنٹ تو لوگوں سے ایمان چھین رہی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، مسلمان بغیرت نہیں ہو سکتا. اب یہ مجھے یہ بتائیں کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک بریک لے لوں، میں آپ سے تفصیلی اس کا جواب بھی لے لیں گے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور مذہبی جماعتوں نے اس بل کے خلاف جو احتجاجی تحریک باقاعدہ طور سے چلانے کا اعلان کیا ہے، اس کی بھی کچھ ہم تفصیلات لیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. متنازع بل کے حوالے سے اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن جس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس وقت ایک احتجاجی صورتحال ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں، اس پر کچھ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں بالآخر اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں. راشد سومرو صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء اسلام سندھ کے، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر، اس میں تضاد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے اگر جبرن مذہب قبول کروایا جائے گا تو اس کے لیے یہ سزا اس میں تعین کیا گیا ہے، لیکن اس چیز میں ڈفرنس کیسے پیدا ہوگا کہ اس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے یا اس کو زبردستی مذہب تبدیل؟ اب عجیب بات یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس بیک وقت
اپنی رضامندی سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. 21 روز تک 21 ڈیز تک وہ سیف ہاؤسز میں ہوگا. سیف ہاؤسز یعنی یہ ایک جیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کو جیل میں ڈالا جائے اور جیل میں ڈالنے کے بعد 21 دن کے بعد اس کو جیل میں آپ جائیں اور اسے پوچھیں کہ بھائی آپ نے جو فیصلہ کیا تھا یہ آپ کو قبول ہے، تو 21 دن کے اس کی جیل کی حالت کیا ہوگی کہ اسلام قبول کر رہا ہے، اور 21 دن آپ اس کو سیف ہاؤسز میں رکھیں اور پھر اس دوران اس کو لٹریچر کے بارے میں سوالات کیے جائیں. اب میں تو حیران ہوں، ایک انجینئر نہیں ہے، آ رہا ہے انجینئرنگ کی داخلہ لینے کے لیے کہ جی مجھے انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں داخلہ دو. اب آپ اس کو یہ کہیں کہ جی فلاں بلڈنگ کا نقشہ بنا کے دکھاؤ، وہ کہے گا جی مجھے پہلے پڑھاؤ تو میں نقشہ بناؤں نا. ڈاکٹر ہے، ایڈمیشن لینے کے لیے آ رہا ہے کہ جی مجھے ڈاکٹری کے لیے ایڈمیشن لینا ہے میڈیکل کالج میں. اب آپ اس کے سامنے بندہ رکھ دیں کہ جی اس کو برین ٹیومر ہے، اس کا آپریشن کرے، وہ کہے گا پہلے مجھے ڈاکٹر بننے دو پھر میں برین ٹیومر کا آپریشن کروں گا. ایک مسلمان ہی نہیں ہے اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی کلمہ سناؤ، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سناؤ، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سناؤ، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فاتحہ سناؤ، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز کی دعا سناؤ. اب ایک بندہ داخل ہی نہیں ہوا تو وہ اسلام کے بارے میں آپ کو کیا معلومات دے گا؟ گھر میں داخل ہوگا تو اس لٹریچر کو پڑھے گا. اب یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ جی کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کو لٹریچر کا مطالعہ ضروری ہے. 21 روز کا جو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر جی ہاں میں اصل میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وجہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. اب آپ دیکھیں بلاول صاحب پچھلے 8 دنوں سے پنجاب میں ہیں اور بڑی گرما گرم تقریریں اور جوشیلی تقریریں ہو رہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جی میں لاڑکانہ سے الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا ہوں اور اب مڈ ٹرم الیکشن کی لاڑکانہ میں ضرورت پڑ گئی ہے. اور میں نے اعلان کیا ہے کہ جی اگر آپ کی والدہ کا حلقہ ہے تو وہ میرے والد کا بھی حلقہ ہے، اگر آپ آ رہے ہیں تو بسم اللہ میں بھی تیار ہوں. پھر ایسے نہیں کہ آپ الیکشن 207 سے میں نے انتخابات کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ اس مرتبہ جمعیت علماء وہاں سے ون کرے گی. اور یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ حکومت کو اپنی منمانی اور زبردستی کرنے دیا جائے گا. وہاں کے بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق میں منسٹریاں خالی ہیں، وفاق میں منسٹریاں پر کی جائیں، گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ سندھ تباہ ہو گئی، یہاں گو بلاول گو کے نعرے کون لگائے گا؟ سندھ تباہ ہو گئی، یہاں ان سے کرپشن کا. میں تو حیران ہوں، کل آپ کے ٹی وی پر چینل پر اور مختلف ٹی وی چینلز پر میں نے فوٹیجز دیکھے کہ جی کرپشن کے خلاف سندھ میں واک ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی کرپشن والی حکومت کے وزراء اس واک کی قیادت کر رہے ہیں. تو میں اس چیز پر اب وہاں وفاق میں منسٹریاں پر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. سندھ میں وزیر داخلہ کہاں ہے؟ سندھ میں فینانس منسٹر کہاں ہے؟ یہاں تو منسٹریاں خالی ہیں. یہ عمران خان اپنے صوبوں کا میں عرض کروں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو اگر وزراء نہیں ہے تو مشیران کو بھی وزراء والے اختیارات دے کر غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں. اس چیز پہ بھی تو پھر اعتراض ہوتا ہے. دیکھو وہ تو ایک الگ غیر قانونی چلے مشیران کے حوالے کی گئی، یہ اہم ڈپارٹمنٹ فنانس اور ہوم منسٹری اہم منسٹریاں ہیں اور وہ ان دونوں پر کوئی منسٹر نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کر کے وفاقی اصلاحات چاہتا ہے، بلاول صاحب سندھ کا بیڑا غرق کر کے وفاقی اصلاحات چاہتے ہیں. چچے بھتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو بلاول صاحب شیخ چلی والی باتیں کر رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ کل اس نے خود نعرے لگوائے ہیں کہ جی مستقبل کا آپ کا وزیر اعظم کون ہے، پھر کہا کہ جی میں خود وزیر اعظم ہوں. بلاول صاحب میں تو ابھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لاڑکانہ کا میئر بن سکیں، وزیر اعظم بننا تو بہت دور کی بات ہے. اپنے صوبے کا بیڑا غرق کر کے وفاق میں اصلاحات، یہ شیخ چلی والی باتیں ہیں. ان کچھ اصل یہ سندھ میں کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے سندھ میں مدارس کے خلاف قانون کی بات کی گئی، شراب پر پابندی اٹھائی گئی. پورے پاکستان میں حیران کن بات، پورے پاکستان میں جو شراب بک رہا ہے اس میں 80% شراب سندھ میں بک رہا ہے. سب سے زیادہ شراب کی اجازت سندھ میں ہے، جوا سندھ میں ہے، یہاں سٹا سندھ میں، فحاشی اور اوریانی سندھ میں. اس پر تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب جو سادات قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے ایجوکیشن کا حال آپ کے سامنے، سندھ کے اسکولوں کا کیا حال ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی تعلیم تو اپنی جگہ، سندھ کے نوجوان بچوں کے اسکول میں رقص کی اجازت بھی دینی چاہیے. یہ لبرل سندھ ہے اور یہاں رقص کی. سندھ لبرل تو نہیں رہا، سندھ تو باب الاسلام رہا ہے. آپ عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے لے کر کلندر لال شہباز کی مزار تک دیکھیں، بھٹائی کی مزار سے لے کر حضرت مولانا سید سراج، حضرت مولانا امروٹی اور حضرت مولانا حالیجوی اور حضرت بیر شریف والوں کی خانقاہوں تک دیکھیں، پیر صاحب پگارا بڑے کی خانقاہ سے لے کر رتو ڈیرو کی خانقاہ تک جتنی سندھ دیکھیں صوفیوں کی زمین رہی ہے. یہ باب الاسلام سندھ رہی ہے. یہاں کہاں آ گئی لبرل سندھ؟ اب یہ اسکول میں بچوں کے رقص کی باتیں کرنا اور پھر
مدارس کے خلاف قانون کی بات کرنا، شراب سے پابندی اٹھانا، اب اس قسم کا قانون لانا، یہ صرف جو بنیادی حقوق سندھ میں نہیں دیے گئے، لوٹ مار کی گئی ہے، میرٹ کے قتل عام کیا گیا ہے، بھوک بدحالی اور افلاس دی گئی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے قانون لائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹے، اور ہم 2018 کے قریب الیکشن میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پرانی چیزیں بھول جائیں۔ اس طرح کے قانون سازی سے تو خود پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین سے لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ڈائیورٹ کر دی جائے گی تو خود پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں جائے گی سچویشن۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ 9/11 کے بعد اور پرویز مشرف کی خارجہ پالیسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی تبدیل ہوئی، اور پورے ملک کے اندر جب بھی یہ نظام بنا ہے تو اس میں بیرونی خارجہ پالیسیوں کا بہت بڑا عنصر ہمارے ملک کے اندر شامل رہا ہے۔ بیرونی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے ملک آج کہاں پہنچا ہے، ہم کہاں دہشت گردی میں دھس گئے ہیں کہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ میرا خیال یہ کہ اس طرح کے بل لائے جو جا رہے ہیں بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کو پھر یہ ایک میسج دینے کے لیے کہ جی ہم تو آپ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور دیکھیں جی مولوی صاحبان اتنے شدت پسند ہیں کہ وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے، وہ منارٹیز کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ گھوٹکی میں جب ہندوز قتل ہوئے، لاڑکانہ میں جب ہندوؤں کے مندر کو آگ لگائی گئی تو بلاول صاحب تو وہاں موجود نہیں تھے، وہاں تو سب سے زیادہ اگر محنت کی اور آگ بجھائی تو جمعیت علماء اسلام نے بجھائی۔ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، اور یہاں پر اقلیتوں کو جتنے زیادہ حقوق حاصل ہیں، جتنا تحفظ پاکستان میں اقلیتوں کو حاصل ہے یا غیر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو حاصل ہے، دیگر ممالک میں یا پڑوسی ممالک کا بھی ذکر آپ کریں تو وہاں نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود پاکستان میں اقلیتوں کے اوپر مظالم کی داستانیں بہت زیادہ عام ہیں، اور یہ بہت باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ غیر محفوظ اگر کوئی ملک ہے غیر مسلم لوگوں کے لیے تو وہ پاکستان ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ برما میں دیکھیں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری الیکشن کیمپین کس طرح چلائی، پوری کیمپین ڈونلڈ ٹرمپ کی اینٹی مسلم اور اقلیت، اور وہ جو وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی ہے اس کے مقابلے میں آپ سندھ میں تھرمیں دیکھ لیں ہندوؤں کو یا غیر مسلمز کو، عمرکوٹ میں دیکھ لیں آپ، گھوٹکی میں، شکارپور میں، ان کی نسلیں در نسلیں وہاں ہیں، بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنی منورٹیز کی سیٹیں سندھ اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، 4 صوبائی اسمبلیز میں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاکستان میں دی گئی ہیں، کیا ایسی کوئی نظیر دنیا کے کسی ملک میں ملتی ہے کہ اتنی مینورٹیز کی سیٹیں مسلمانوں کو امریکہ نے دی ہوں، برطانیہ نے دی ہوں، یورپ کنٹریز نے دی ہوں؟ سب سے زیادہ حقوق یہاں ہیں۔ ہاں تھوڑے بڑے معاملات اگر ہوتے ہیں تو پھر بلاول صاحب کو یہودی بھائی تو نظر آ گئے کہ دوسری جنگ عظیم میں یہودی بھائیوں کو قتل کیا گیا، ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، لیکن بلاول صاحب ایک لفظ برما کے مسلمانوں پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، چچینیا، بوسنیا، عراق کے مسلمانوں پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایجنڈا ان کا نہیں ہے۔ جو ایجنڈا ان کا ہے یہ ان ایجنڈے کو فالو، اور یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے یہ چور دروازے سے اقتدار پر قابض ہوں گے، لیکن پاکستان کی عوام اب باشعور ہو چکی ہے اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا جانتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ شیخ چلی والی جو باتیں یہ 2018 میں ختم ہو جائیں گی۔ جو ملک کا اصل خدمتگار ہے، اور پھر خاص طور پر سی پیک کے خلاف جو یہ ملک متحد ہوئے ہیں، ان اندرونی اور ان چیزوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ سی پیک کے خلاف جو منصوبے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں، کس طرح انوالو ہیں، ان سب چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اقلیت غیر محفوظ ہیں، بلکہ اگر اقلیتوں کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو سب سے زیادہ اقلیتوں کے لیے یہاں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، چاہے ان کا مذہبی طبقے سے تعلق ہو یا نہ ہو، اقلیتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے جان مال کی حفاظت کی دینے کی کوشش۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ 15 روزہ ڈیڈ لائن کی بھی بات کریں گے جس کے خلاف بھرپور احتجاج کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ خاص مکس چائے کا ایکسپرٹ بننا ہے تو ٹرائی کریں نیسلے ایوری ڈے، چھوٹا پیک بڑا مزہ، اب 15 روپے میں بھی۔ ذہنی سکون کے لیے آج ہی کراچی نفسیاتی ہسپتال تشریف لائیں اور ماہر ڈاکٹر سید مبین اختر کی زیر نگرانی علاج کروائیں۔
Season 4. ذہنی سکون کے لیے آج ہی کراچی نفسیاتی ہسپتال تشریف لائیں اور ماہر ڈاکٹر سید مبین اختر کی زیر نگرانی علاج کروائیں۔ اب 15 روپے میں بھی خاص مکس چائے کا ایکسپرٹ بننا ہے تو ٹرائی کریں نیسلے ایوری ڈے۔ چھوٹا پیک بڑا مزہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کرمنل لا پروٹیکشن آف مائنورٹی بل کے حوالے سے 15 روزہ ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد، جو کہ تمام مذہبی جماعتوں کی جانب سے منعقد کی گئی تھی، اس میں اگر یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا ہے تو احتجاج کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ راشد صاحب، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا پروٹیسٹ کے لیے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ بل قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بل آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ بل اقوام متحدہ کے قرارداد اور منشور کے خلاف ہے، یہ بل عدل اور انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، یہ بل عقل و دانش کے تقاضوں کے صریح خلاف ہے۔ یعنی اس حد تک کہ کسی صورت میں یہ بل فٹ نہیں آتا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ جی اس بل کو واپس کیا جائے فوری طور پر، اور اگر مائنارٹیز کے حوالے سے کوئی قانون ایک تو موجود ہے، اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی قانون بنانا بھی ہے تو علماء کی مشاورت سے بنایا جائے، ہم ویلکم کریں گے۔ اگر نہیں لیا جاتا تو ہماری اے پی سی میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ اس کو واپس لیں۔ نہیں لیتے تو ہم نے اپنی 2 تحریکوں کا اعلان کیا ہے۔ ایک یہ اعلان کیا ہے کہ 28 دسمبر سے نواب شاہ سے ان غیر اسلامی غیر آئینی بلوں کے خلاف بھی، معدنی وسائل جو اضلاع کے ہیں، اضلاع کے جو وسائل ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے میرٹ کے جو بھی سندھ کے کاز اور مسائل ہیں، اس پر 28 دسمبر سے جمعیت علماء اسلام نواب شاہ سے ضلعی سطح پر لانگ مارچ کر رہی ہے، جس کا آغاز 28 دسمبر سے ہم نواب شاہ سے کر رہے ہیں۔ اگر یہ بل واپس نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ بل واپس بھی لیا جاتا ہے تو باقی تمام معاملات ہیں جس میں میرٹ ہے، سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے، جو کرپشن ہے، جو لوٹ مار ہے، جو لوگوں کو بھوک اور بدحالی دی گئی ہے، ان تمام معاملات پر وہ تو جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام وہ ہو رہی ہے احتجاجی تحریک، اور تمام آل پارٹیز کے شرکاء نے اور جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے 15 دن میں اگر بل واپس نہیں لیا جاتا تو کل کی آل پارٹیز کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کی سربراہی میں ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں۔ ہم اس کا فوری طور پر اجلاس بلائیں گے۔ 2 ایشوز کل اس پر ڈسکس ہوئے ہیں احتجاج کے طریقہ کار۔ ایک اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے کراچی کے اندر، ملین مارچ کیا جائے کراچی کے اندر۔ دوسری اس میں یہ بات آئی ہے کہ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے۔ تو اب 15 دن کے اندر یہ اگر واپس ہو جاتا ہے بہت اچھا، اگر واپس نہیں ہوتا تو ہماری جو ورکنگ کمیٹی ہے اس کی ہم میٹنگ بلا کر اس میں طے کریں گے کہ ہم ملین مارچ کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں یا سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کر رہے ہیں، لیکن اس میں زیادہ چانسز جو ہیں وہ سندھ اسمبلی کے گھیراؤ کے ہیں کہ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے گورنر سندھ سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ گورنر صاحب چونکہ خود آئینی بندے رہے ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں اور آئین کے تقاضوں کو خوب جانتے ہیں، تو وہ اس بل پر دستخط نہ کریں تاکہ یہ باب ہی بند ہو جائے۔ اگر وہ ہسپتال سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ پہلے ہمیں ڈاکٹر گورنر دیا گیا تھا، اب مریض گورنر دیا گیا ہے، اللہ کرے کہ کوئی صحت مند بھی کوئی ہمیں گورنر دیا جائے، کوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے والا بھی۔ بہرحال تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو ہمارا آج جماعت اسلامی والوں کے ساتھ بھی الگ ایک میٹنگ ہوئی ہے، مجلس وحدت المسلمین والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آج ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو ہم مسلسل تمام جماعت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس جو تمام ملک کے تمام مکتب فکر کے مدارس کو ڈیل کرتی، جس میں شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، ان کے افراد بھی اس ورکنگ کمیٹی میں شامل ہیں، تو ان کی مشاورت سے ہم احتجاجی کال کریں گے۔ زیادہ تر چانسز سندھ اسمبلی کے گھیراؤ۔ آپ نے کہا کہ ایک جو کمیٹی بنائی گئی ہے کل آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے، تو جو یہاں پر دیکھا جا رہا ہے مذہبی کی امور کے جو مشیر ہیں قیوم سومو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، علماء کرام
کے ساتھ خاصی گہری ان کی واقفیت ہے اور روابط کار ہیں، اور ان ایشوز کو سالو کرنے میں وہ ہمیں کافی کام کرتا ہوا نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی یقین دہانی کروائی گئی، کوئی رابطہ ہوا صوبائی سطح پر پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے سے؟ نہیں، ابھی تک سندھ حکومت کے کسی نمائندے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ان کے کسی وزیر نے رابطہ نہیں کیا، اور شاید میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب بھی بیچارے یہاں کراچی میں ہیں جن کو چھوڑ کر گئے ہیں، باقی تو چیف منسٹر صاحب بھی 8 دن سے گم ہیں، وہ پنجاب کے دورے پر ہیں، ان کی پوری کابینہ بھی پنجاب کے دورے پر ہے، تو ابھی تک پیپلز پارٹی کی طرف سے یا حکومت سندھ کی طرف سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اگر ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب اس میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فہم و تفہیم اور ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں، اور دروازے ڈائلاگ کے لیے اور ٹیبل ٹاک کے لیے اوپن ہیں، اور بالکل اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ راشد صاحب، آپ نے کہا کہ 15 روز کا جو ٹائم دیا گیا ہے وہ تو اس بل کے حوالے سے ہے کہ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا اگر واپس نہیں لیا گیا، اور صوبائی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس کے لیے احتجاجی تحریک 28 دسمبر سے شروع کر دی جائے گی باقاعدہ طور پر۔ اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے بتائیے کہ اس سے قبل بھی آپ ایک لانگ مارچ لے کر آئے تھے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا گیا تھا اور قاتلوں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حوالے سے بات کی گئی تھی، تو یہ جو ایک پورا لانگ مارچ کی صورت میں لوگوں کا جمع غفیر لے کر آیا جاتا ہے اور پھر مذاکرات کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہتر نہیں کہ آپ لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے ویسے ہی مذاکرات کر کے کوئی اور طریقے سے بات چیت حل کر؟ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ معافی چاہتا ہوں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو شاید پیپلز پارٹی نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ ٹیلی فون کالز اور فونز اور یہ ڈیمانڈز جو ہوتی ہے ان پر دھیان نہیں دھرتے جب تک کوئی لانگ مارچ نہ ہو، اور یہ بھی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں ہم نے رات کو پروگرام کیا اور صبح پھر پیپلز پارٹی مذاکرات کی ٹیبل پر آئی، اور یہ کریڈٹ آپ کے شوق کو جاتا ہے، آپ کو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا روڈ جام کرنے کا، بلاک کرنے کا، لیکن ایک جمہوری حق ہے جو ہم حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے 2 ایجنڈے تھے جو 1 دسمبر کو ہم نے لانگ مارچ کیا، اور دونوں جو ہے وہ ہم نے مقاصد اچیو کر لیے تھے۔ اس میں میرے شہید والد کے قاتلوں کا مسئلہ تھا اور اس کیس کو ملٹری ٹرائل کے لیے بھیجنے کا مسئلہ تھا، دوسرا مدارس کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی تھی اس بل پر بات کرنی تھی، تو دونوں سندھ حکومت کے سطح پر جو معاملات تھے اس کو ہم نے اچیو کیا ہے۔ اب جو ہمارا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے وہ لانگ مارچ کوئی ڈیمانڈ کرنے نہیں جا رہا، ڈیمانڈ کے لیے تو ہم نے 15 دن کا ٹائم دے دیا کہ یہ بل واپس لے لیں، باقی جو 28 دسمبر سے ہماری تحریک جا رہی ہے وہ کوئی ڈیمانڈ کے لیے نہیں جا رہی کہ ہمارا یہ چارٹ آف ڈیمانڈ ہے اور اس کو پورا کریں، بلکہ سندھ کے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، شعور دینے کے لیے اور عوامی جذبے کے ذریعے حکمرانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اب سندھ کا عوام آپ کو مسترد کر چکا ہے، اس اتنی بڑی کرپشن کے بعد، اتنے بڑے کھنڈرات میں سندھ کو بنانے کے بعد، روٹی کپڑا اور مکان چھیننے اور ایمان چھیننے کے بعد اب سندھ کے عوام میں مزید سکت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چل سکیں، بھلے آپ سندھ کے قوانین اور نوابوں کو مزید اپنے ساتھ ملاتے جائیں، تو وہ ایک بیداری سندھ مہم آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، شعور پیدا کرنے کے لیے مہم کر سکتی ہیں، یا ان مقاصد کے لیے وفاقی حکومت اور عالمی اداروں اور نیب یا تحقیقاتی جتنے ادارے ہیں ان کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی بات ہو سکتی ہے کہ بھائی سندھ میں اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اس طرف بھی توجہ دیا جائے، اتنا بڑا غرق ہو چکا ہے اس طرف بھی، تو وہ کوئی چارٹ آف ڈیمانڈ نہیں ہے، البتہ سندھ حکومت کے کالے کرتوتوں کے خلاف پورے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے اور وفاقی حکومت کو اور اداروں کو متوجہ کرنا ہے کہ ان کرپشن کی طرف توجہ دیں، تو وہ پورے صوبہ سندھ میں لانگ مارچ ضرور ہوگا، جمعیت علماء اسلام کے تحت ہوگا، اور باقی تنظیموں نے جو اس کی حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئین بات ہے کہ کل APDC میں تمام جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے، تو اس سے جمعیت علماء اسلام کو مزید تقویت ملے گی، اور عوام میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ ان بھرپور احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر کے حکمرانوں کو پیغام دے دا کہ آپ کی غلط پالیسی سے اب سندھ کے عوام تنگ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود تھے راشد سومرو صاحب، جنرل سیکریٹری سندھ ہے جمعیت علماء اسلام فے کے، اور کچھ بات کی ہم نے اس وقت کرمنل لا پروٹیکشن آف مائنورٹی بل کے حوالے سے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے آئین سے متصادم ایک قانون سازی کی جا رہی ہے بلکہ شریعت سے بھی متصادم یہ قانون سازی ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ تمام تر سطحوں سے مسترد ہونے کے باوجود سندھ اسمبلی آئین سے متصادم بل کس طرح سے منظور کر سکتی ہے، اس بارے میں ہم نے گفتگو کی راشد سومرو صاحب سے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔